السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی، پوری دنیا کو کھلا چیلنج کیا اسلام نے، پوری دنیا کو، پوری دنیا کے مذاہب کو کھلا چیلنج۔ کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ جو آسمانی دین تھے، یہود و نصارہ، ان کے جو دین تھے وہ تو آسمانی دین تھے، تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے کیا ہے کہ یہودیت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یا عیسائیت مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ انہیں خود بھی پتہ ہے کہ عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر کتنے ہی گوشے ایسے ہیں، زندگی کے کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جو ان کے پاس بھی مسائل نہیں ہیں، وہ رہنمائی نہیں کر سکتے، چیلنج کیسے کریں گے، دعویٰ کیسے کریں گے؟ یہ صرف اسلام ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، پیدائش سے لے کر موت تک، کھانے پینے سے لے کر قضائے حاجت تک، خوشی غمی، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ جناب فلانے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہماری رہنمائی کرے، اسلام کہے کہ ہمارے پاس تو اس کی کوئی رہنمائی موجود نہیں، اس کے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں، اس کی کوئی گائیڈنس نہیں ہمارے پاس، کوئی وضاحت ہی نہیں کی گئی، کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ یہ تو دور کی بات، اب تو دیکھیے کہ جو کمانے کے طریقے ہیں، یہ ہزاروں طریقے نئے آ گئے، ہزاروں طریقے، نئے سے نئے طریقے آئے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کتنے ذرائع ہیں آمدن کے، پوری دنیا کے اندر وہ تمام ذرائع، اگر ہم اس کو اسلام پر پرکھیں، اسلام ایک ایک ذریعہ آمدن کے بارے میں بتائے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اتنا مکمل ضابطہ حیات۔ تو اسلام کے اندر ہزاروں مسائل ہونے کے باوجود جو بنیاد قرار دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ساتھ تشبیہ دی۔ جیسے خیمہ ہوتا ہے نا، ہم تو چونکہ خیموں سے ناواقف ہیں، وہ چونکہ خیمے سمجھتے تھے، جب وہ سفر میں ہوتے ہی خیمے ہوتے تھے، غزوات کے لیے جا رہے ہیں تو خیمے ساتھ ہوتے تھے، سفر میں جا رہے ہیں خیموں کی زندگی تھی۔ تو چونکہ وہ لوگ خیمے سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ 5 ارکان جیسے ہوتے ہیں، جو خیمہ ہے 5 بنیادوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا،
کہ 4 پائے تو جو اطراف میں ہوتے ہیں اور ایک درمیان میں بانس ہوتا ہے کہ وہ بنیاد ہوتی ہے، وگرنہ کیا ہے کہ وہ سارا خیمہ ہی گر جائے، چاروں ہوں درمیان ہو سارے گر جائیں۔ تو اس سے تشبیہ دے کے سمجھایا۔ آج کل سمجھ نہ ہو تو جیسے چاروں دیواریں تو ہوتی ہیں، بڑی عمارت ہو تو درمیان میں ایک ستون بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر تو عمارت گر جائے گی۔ تو اسلام جتنی بڑی عمارت ہے تو اس کے لیے بنیاد تو ضروری ہے، اور ایک چیز بنیاد ہے، وہ ہے توحید، جو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمہ یعنی مقصود توحید، کہ توحید نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں 4 کسی کارگر نہیں ہے۔ توحید کا یہ درمیان والا جو بانس ہے یہ کلمہ ہے، توحید ہے، اور باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کو بند کر دیا اس میں۔ تو گویا کہ جس طرح باقی چیزوں کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک رکن قرار دیا حج کو، کہ حج بھی بنیادی رکن ہے، اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور فضائل تو اس کے اپنے ہیں ہی، فضائل تو بہت ہیں۔ جیسے 1-2 ماہ قبل بھی میں نے فضائل پر ہی جمعہ پڑھایا تھا۔ دنیا کے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہی رکھے ہیں، کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں 1-2 باتیں کر کے پھر اصل تو فرضیت کا بتلانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حج ہے نا، چشتی صاحب آپ کو ماشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گا، اور میں طارق صاحب بھی بیٹھے ہوں گے جو ابھی آ رہے ہیں سفر کر کے، بھائی جو سفر کر کے آ رہے ہیں نا انہیں صحیح سمجھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، اس کے نفع دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بیان نہیں ہو سکتے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ یہ سفر کرو تم، یہ سفر کرنے کے بعد لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اپنی آنکھوں سے تم اس کے منافع دیکھو کہ اللہ نے کتنے نفع رکھا ہے اس کے اندر۔ حج اور عمرے کے سفر میں کتنا نفع رکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ ہم بیان کیا کر سکتے ہیں؟ بیان نہیں کر سکتے نا، اس لیے تو کہا آنکھوں سے جا کے دیکھو۔ یہ دیکھنے والی چیز ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بھائی۔ بیان میں تو جو کیلو کال کہا جاتا ہے وہ تو بندہ کہہ ہی دیتا ہے، لیکن اصل اس کے منافع کیا ہیں؟ بندہ خود مشاہدہ کرے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ اور کئی دنیا کے منافع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں بیان فرمائے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ حج کر لے وہ زندگی بھر محتاج نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ زندگی بھر بندہ محتاج نہ ہو۔ اور کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل حج عمرے کرو، پے در پے حج عمرے کرو، فإنہما یزیدان فی الاجل، ایک تو تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، حج عمرے کرنے کی وجہ سے زندگی میں برکت ہوگی، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اور دوسرے سے گناہ بھی معاف ہوں گے اور فقر بھی دور ہوگا، محتاجگی دور ہوگی، تنگی دور ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی۔ اس وجہ جتنی احادیث ہیں نا اس کے بارے میں آتی ہیں کہ حج عمرے کرنے کا دنیاوی فائدہ ہے ہی ہے کہ بندہ محتاج نہیں ہوتا، بندے کے بارے میں غنی ہو جاتا ہے، غنی مالدار ہو جاتا ہے۔ تو علماء ان احادیث سے ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی حج اور عمرے پر خرچہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں واپس کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی کے بارے میں آتا ہے، جو بندہ یہ سفر کرتا ہے نا حج یا عمرے کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے ضیوف الرحمن۔ جیسے وہاں بھی جائیں گے نا تو جگہ جگہ انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمن، یہ حدیث سے مفہوم مستنبط ہوتا ہے۔ ضیوف الرحمن یعنی کہ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان ہیں، جو حج عمرہ کرنے والا ہے اللہ کا مہمان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا مہمان آئے اور وہ مہمان رہے ہوٹل کے اندر اور کھانا بھی ہوٹل سے کھائے تو کیا ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ مہمان ہمارا ہے اور کھا رہا ہے ہوٹل سے، رہ رہا ہے
ہوٹل میں، تو ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی اب یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں اسباب کے درجے میں رہنا تو ہوٹل میں ہے، کھانا بھی ہوٹل سے کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ مہمان میرا ہو اور اپنے خرچ سے کھائے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حاجی کے پیسے نہیں رکھتے، حج عمرے کے پیسے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں واپس کر دیتے ہیں۔ اور بیسیوں لوگوں کا مشاہدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہو جاتی ہے کام کے اندر، کوئی ایسے آرڈر آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جتنے پیسے خرچ کیے تھے وہ سارے کے پیسے پورے ہو گئے۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ملا آج تک کہ وہ کہے کہ میں حج اور عمرے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہوں، ایسا کوئی بندہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، یہ تو درمیان میں ایک دو باتیں ویسے آ گئی، اصل میں نے فرضیت کا بتانا تھا کہ حج کی فرضیت کے بارے میں دیکھیے کہ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ نقدی اتنی ہو تو حج فرض ہوتا ہے، صرف نقدی سے تعلق نہیں ہے۔ آج کل تو جتنا ہے اس کے بارے میں الیہ من استطاع الیہ سبیلا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں استطاعت ہے۔ اب وہ استطاعت آج کل کے لحاظ سے جیسے حکومت وہ خرچہ نکالتی ہے 12 لاکھ 13 لاکھ جو بھی، تو 12-13 لاکھ روپیہ لوگ سمجھتے ہیں نقدی ہو تو پھر ہی فرض ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر 12-13 لاکھ جو بھی پیسے نکلتے ہیں اتنے کا سونا ہی کیوں نہ ہو بندے کے پاس، چاندی ہو، مال تجارت ہو، اس کا کاروبار ہے، وہ کاروبار میں سے اتنے پیسے نکال سکتا ہے کہ اس کا کاروبار ختم نہیں ہوگا، کاروبار ختم نہیں ہوگا کہ جناب وہ اتنے پیسے نکال لیے اور اب کیا ہے کہ کاروباری ٹھپ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ 12-13 لاکھ نکال سکتا ہے، اگرچہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار رقم نکالنا مشکل ہے، متاثر ہو سکتا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ٹھپ نہیں ہوگا، میرا گزارا چلتا رہے گا، مال تجارت چلتا رہے گا، تو اس بندے پر اتنا مال تجارت ہو 12-13 لاکھ نکالنے کے بعد اس کا سلسلہ چل سکتا ہو، اس پر بھی حج فرض ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس مکان کے علاوہ پلاٹ ہے، زائد پلاٹ جس کا کہتے ہیں، تو اتنی رقم کا ہے، اس پر بھی حج فرض ہے۔ نقدی ہو، سونا چاندی نقدی مال تجارت، زمیندار ہے، اس کا گزر بسر زمین سے چلتا ہے، لیکن اتنی زمین بیچ دے کہ جس سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے، 12-13 لاکھ روپے کی زمین بیچنے کے بعد اتنی زمین بچ جاتی ہے کہ اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے، تو حج فرض ہو جائے گا۔ تو حج کی فرضیت میں اس طرح کے یعنی کہ وسعت رکھیے، من استطاع کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کسی بندے کو خود سے سمجھ نہیں آ رہی، وہ کسی مستند عالم دین سے رابطہ کر لے، اپنے احوال اپنی کیفیات بتلا دے کہ یہ معاملات ہیں میرے، مجھے نہیں سمجھ رہا حج فرض بنتا ہے کہ نہیں، تو کسی سے پوچھ لے۔ تو بہرحال اگر بندے کے پاس اتنی ضرورت سے زائد اتنی رقم ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسباب کے درجے میں جیسے اب جو ہے چونکہ حکومت نے کچھ چیزیں لازم کر دی ہیں، ویسے تو اس کا وقت ہوتا ہے شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، حج کے مہینے، لیکن چونکہ اب یہ رجسٹریشن لازم قرار دے دی کہ چاہے پرائیویٹ جانا ہے یا سرکاری جانا ہے رجسٹریشن ضروری ہے، تو اب بھی یہ عمل چل رہا ہے، یہ آج چلتا ہے، کل پرسوں تک 10 دن بعد بند ہو جائے، ابھی یہ چل رہا ہے، انہوں نے لازم کر دیا ہے۔ تو جس بندے پر حج فرض ہے اس پر اسباب کو اختیار کرنا، بعض فقہا تو کہتے ہیں جب حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو گویا کہ ان کے نزدیک پھر ایسے اسباب کو اختیار کرنا بھی واجب ہوگا کہ بندہ اسباب تو اختیار کرے، رجسٹریشن کروا لے، پھر پہلی قسط ہے وہ جمع کروا دے۔ اب اس پر اگرچہ مختلف قسم کے تبصرے چل رہے ہیں کہ 1 سال پہلے پیسے لے رہے ہیں، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا، بھئی جنہوں نے بنایا ہے، جو سیاست کر رہے ہیں، جو تجوریاں بھر رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے مال کما رہے ہیں، کیسے کیسے کھا رہے ہیں، انہوں نے حج کو بھی نہیں چھوڑا، اتنا یعنی کہ 1 سال پڑا ہوا ہے، 10 مہینے ہیں، تو اتنی جلدی وہ رقمیں لے رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے اتنی زیادہ، ایک تو پلان کرنا کہ 10 مہینے ابھی ہیں اور پھر جناب رقم بھی پہلے، مشکل تو ہے، لیکن جس پر حج فرض ہے کم سے کم وہ ان اسباب کو اختیار ضرور کرے۔ دیکھیے کہ جو بندہ ایک عبادت ہے نا، تو عبادت کو اختیار کریں گے تو پھر اس کے ساتھ اجر بھی ہے کہ جیسے ہم نے قسط جمع کروا دی یا رجسٹریشن کروا دی تو حج انشاءاللہ شروع ہو گیا، قسط جمع کروا دی، حج شروع ہو گیا۔
جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، نماز کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ قسط جمع کروا رہا ہے تو اس کا حج تو ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اجر سے خالی نہیں۔ تو بہرحال جس پر حج فرض ہو ضرور بضرور وہ رجسٹریشن کروائے اور جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے۔ اور ایک حدیث شریف میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ذات راہ پر قادر ہو، سواری پر بھی قادر ہو، اور اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے تو فلا علیہ ان یموت نصرانیا او یہودیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حریص تھے، کس قدر حریص تھے۔ قرآن پاک خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ایمان کے اتنے حریص ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ واضح آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ایمان کے حریص تھے، اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ بیزار ہو رہے ہیں حضور، بیزاری فرما رہے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج نہ کرے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ تو گویا کہ جب ایک چیز فرض ہو جائے، اور فرضیت میں دیکھیے کہ اب اس میں ہم نے تو اور بھی معاملات داخل کر رکھے ہیں نا، کہ بچوں کی شادیاں بھی ہیں اور گھر بھی بنانا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھیے اگر یہ شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ کیا ہوتا تو شریعت کبھی بھی حج فرض نہ قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے پر کسی قدر بھی اللہ تعالیٰ زیادتی کرے، کسی قدر بھی ظلم کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو گیا تو یہ کوئی زیادتی نہیں، یہ ہمارا ہے۔ یہ جب بار بار احادیث کے اندر اس کی ترغیب دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اس سے کمی نہیں آتی مال میں، تو ایمان رکھنا چاہیے نا، مومن ہے ایمان رکھنا چاہیے، ہمارا حج بھی ادا ہو جائے گا اور کمی بھی نہیں آئے گی، اور یہ کوئی زیادتی نہیں، باقی کام سارے ہو جائیں گے۔ حج کی برکت سے بچیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، مکان بھی بن جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے، چونکہ حج کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا، اللہ نہیں کروانا ہے، بس ہم نے ہمت کرنی ہے۔ تو چونکہ آج کل یہ سلسلہ ایک جاری ہے تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے اسباب اختیار کریں، بعد میں بندہ چاہے بھی حج فرض اور بعد میں چاہے بھی تو ایسی قوانین، ایسی حکومتی پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ پھر نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اگر کسی پر حج فرض ہو تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اور ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔